پر لگایا جائے، ان سب کے لیے خاص قانون و قاعدے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ باغ کے تمام کاموں میں ایک طرح کی ہم آہنگی اور خاص اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایرانی باغوں کی شکل ہمیشہ زمین کی شکل کی پیروں نظر آتی ہے اور زمین کے طول و عرض کے مطابق ہوتی ہے۔ رحیم آباد کا تاریخی باغ مجموعی طور پر مستطیل شکل کا ہے، جس کا اصل محور شمال جنوب کی سمت میں ہے اور جانبی محور یا اصل محور کے عمودی ہیں یا اس کے موازی ہیں۔ محور اصلی اگرچہ ہر علاقے کی جغرافیائی صورتحال اس علاقے کے باغات میں لگائے گئے پیڑ پودوں کے انتخاب میں مؤثر ہوتی ہے، لیکن ایران کے تمام باغوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے ان کا خاص اصولوں کے مطابق ہونا، اور اس باغ میں بھی یہ سارے اصول و قواعد اپنائے گئے ہیں۔ درختوں کی قسم ایرانی باغات میں خاص طور پر مد نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ باغ خشک ریگستانوں کی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائے جاتے ہیں۔ ہم درخت لگانے میں ہمیشہ ایک خاص نظم و ضبط دیکھتے ہیں۔ عام طور پر باغ کے اصل محور میں سایہ دار درخت لگائے جاتے ہیں اور رحیم آباد کے باغ میں اس جگہ پر سرف کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ سرف کے درخت ایک سایہ دار راستہ تیار کر دیتے ہیں جو لوگوں کو تیز دھوپ کے وقت میں آرام بھی دیتا ہے اور باغ کے اصل محور کو ایک خاص حسن بھی عطا کرتا ہے۔ محور اصلی باغ کو تشکیل میدن ایرانی باغات کی سب سے اہم خصوصیت ان کا علم ہندسہ کے اصولوں کے مطابق ہونا ہے۔ ان باغات کا نقشہ پہلے سے تیار شدہ ہوتا ہے۔ جیومیٹری یا علم ہندسہ کو باغ کی تیاری میں ہمیشہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ زیادہ تر مربع شکل میں باغات دیکھنے میں آتے ہیں، اس سے باغ کی مختلف چیزیں بہت آسان دسترس والی اور سادہ نظر آتی ہیں، یعنی درخت لگانے کی بالکل جچی تلی جگہ کا تعین، اور وہ بھی اس طرح سے کہ درختوں کی قطار ہر طرف سے دکھائی دے۔ درخت لگانے کے طریقے کے بارے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک تو اصل محور یا نقشہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جانبی محور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا باغ مستطیل شکل کا ہے۔ اس اصل مستطیل کے اندر بہت سے چھوٹے مستطیل ایک کے اندر ایک بنے ہوئے ہیں۔ بڑے یا اصلی مستطیل اور چھوٹے مستطیل حصوں میں درختوں کی قسم بھی مختلف ہے۔ بڑے محور پر سایہ دار لیکن پھل نہ دینے والے درخت لگے ہوئے ہیں جو ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، جبکہ اصل محور کی پچھلی کیاریوں میں پھلدار درخت ہیں۔ سجاوٹ کے پھول بھی اس باغ میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سرخ گلاب ہیں جو گل محمدی کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف رنگوں کے گلاب ہیں جنہیں یہاں روز کہا جاتا ہے، اور سرخی مائل بیگنی رنگ کے یاس کے پھول بھی ہیں۔ ان پھولوں نے باغ کو ایک خاص حسن دے رکھا ہے۔ مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو ایرانی معماری ہر جگہ نظر آتی ہے وہی ان باغات میں بھی موجود ہے، اور یہاں کے باغوں کے لیے جو چیز مفید اور لازم ہے وہ بہترین اور خوبصورت ترین شکل میں پیش کی گئی ہے۔ اسی لیے اس باغ میں حسن و کمال ایک ساتھ جلوہ نما نظر آتے ہیں۔ ایران میں باغ یا مسطح زمین پر لگائے جاتے تھے، اور ایسے باغات میدانی ہوتے تھے یا پھر ڈھلوان زمین پر ہوتے تھے، جس سے اس بات کا امکان بڑھ جاتا تھا کہ باغ کو آبشاروں اور درختوں کے ذریعے زیادہ خوبصورت شکل دی جائے۔ یعنی یہ کہ پانی کہاں سے لایا جائے اور کس طرح ہمارے باغ میں داخل ہو، اس موضوع کو ہمارے معماروں نے ہمیشہ بڑی سنجیدگی سے مد نظر رکھا ہے۔ رحیم آباد کی تاریخی باغ میں اسی نام کی ایک زیر زمین نہر یعنی قنات ہے۔
रहीमाबाद से पानी आता था। पानी हमेशा एक बहुत ऊंची जगह से बाग में दाखिल होता और उस हौज में गिरता था जो आमतौर पर इमारत के सामने बना होता है। यहाँ से पानी असली महवर के दोनों तरफ बनी हुई नालियों में जाता, वहाँ से जानिबी नालियों में जाकर पीछे बनी क्यारियों की सिंचाई करता था। पानी न सिर्फ बाग के दरख्तों और बुलबुटों को सैराब करता बल्कि उसका वजूद शायरों और फनकारों को नए नए अफकार